بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک سنت تغییر اور تبدیل بھی رہی ہے۔ یعنی کیا معنی ہے؟ یہ چیز سوچنے اور غور کرنے کی ہے۔ اسے ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت کے ٹکڑے سے یہ مفہوم لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے اعراض کیا، منہ موڑا، کس چیز سے؟ دین پر عمل کرنے سے، دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنے سے، ساری چیزیں پورا دین داخل ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے اعراض کیا، یعنی تمہاری جو ذمہ داری اس دنیا میں ہے، اگر تم نے اس سے اعراض کیا تو کیا ہوگا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدلے ایک اور قوم پیدا کر دے گا، تمہیں ایک اور قوم سے تم سے بدل دے گا، یعنی تمہاری جگہ پر کوئی اور قوم آئے گی، ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کو موقع دیا، قوم نوح نے اللہ کے احکام کو چھوڑا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے ایک اور قوم کو پیدا کیا۔ ایسے چلے آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو موقع دیا، یہود نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کے اوپر وہ وقت آئے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور نصارہ کو یہ ذمہ داری دی گئی، لیکن جب انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو ان کے بدلے ایک اور قوم آئی جو قوم امت مسلمہ قرار دے رہی ہے، اور اسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تو یہ چیز سوچنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت تغییر اور تبدیل بھی رہی ہے۔ اگر اب بطور امت کے دوسری قوم آنے والی نہیں ہے، لیکن بطور جماعت کے، بطور ملک کے، بطور علاقے کے، بطور نسل کے بعض قومیں ایسی ضرور ہیں، موجود ہیں۔ تو اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑا تو ہم یہ نہ بھولیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باقی رکھے گا، نہیں، بلکہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اور یہ ایسی چیز ہے جسے صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے تقریباً انہوں نے امت کو یہ تعلیم دی ہے۔ چنانچہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد کے اندر حضرت جبیر ابن نفیر جو ایک تابعی ہیں ان سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے زمانے میں قبرص کے فتح کرنے میں مسلمان فوج کے اندر تھا۔ جب مسلمانوں کا قبرص کے اوپر قبضہ ہوا تو قبرص کے رہنے والے رونے لگے، ایک دوسرے سے چمٹ کر کے چیخنے چلانے لگے اور مسلمانوں کو خوشی ہوئی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنارے کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں۔ ہم نے کہا اے صحابی رسول، آج تو اسلام اور اسلام کے لیے خوشی اور مبارک کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جو بات کہی تھی ساتھیو، وہ بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہی کہ اے جبیر، تم یہ نہیں دیکھتے کہ جب قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس قدر حقیر ہو جایا کرتی ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ ساتھیوں، اس کی مثال یہ لیجیے، آپ کا ہاتھ ہے یہ لاکھوں اور کروڑوں دے کر کے بھی آپ ایسا ہاتھ نہیں بنا سکتے، لیکن یہی ہاتھ نافرمانی کرتے ہوئے اگر چوری کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا حقیر ہو جاتا ہے کہ اس کو کاٹ دینا چاہیے، انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ تو جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ اسے باقی نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو دردہ نے کہا کہ
جب قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس قدر حقیر اور ذلیل ہو جایا کرتی ہے۔ یہ قوم جس کے اوپر تمہیں قبضہ ہے، کبھی اس قوم کا حال یہ تھا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ساری قوم ساری دنیا پر ان کو فضیلت اور افضلیت حاصل تھی، لیکن جب آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی ناقدری کی، اسے چھوڑ دیا، تو تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر کیا کیا۔ گویا حضرت ابو درداء یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑا تو تمہارا حشر ایسے ہی ہونے والا ہے جو ان لوگوں کا ہوا ہے۔ تو ساتھیو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ ہمارا ایگریمنٹ ہے۔ اگر ہم نے فردی طور پر، جماعت کے طور پر، ملکی طور پر، امت کے طور پر اپنے حالات کو نہ بدلا، اگر ہم نے حالات بدلنے کی کوشش نہ کی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدل کر کے کسی اور قوم کو، کسی اور جماعت کو اپنے احکام کے پیروی کے لیے پیدا کر دے گا۔ اس سے پہلے سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔